مالک یوم الدین روز جزا کا مالک ہے۔ یہاں آپ حضرات کو ایک دو باتیں میں نے عرض کرنی ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے، فرمایا مالک یوم الدین حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دو قراتیں یہاں پر منقول ہیں اور دونوں تواتر کے ساتھ ہیں، یعنی ان میں کوئی شک شبہ نہیں ہے۔ نمبر ایک، مالک یوم الدین الف کے ساتھ ہے، یعنی میم کے بعد الف ہے، مالک یوم الدین۔ اور دوسری قرات وہ بھی آپ علیہ السلام سے ہے، تواتر کے ساتھ ہے، ملک یوم الدین۔ ملک یعنی مالک اور ملک، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں طرح اس کو پڑھا ہے۔ کبھی آپ نے یہ غور کیا ہے آپ حضرات نے کہ بعض قاری ایک ایک لفظ کو کئی کئی طریقوں سے پڑھتے ہیں؟ یہ کبھی سننے کا کوئی موقع ملا ہو تو یاد رکھیں آپ حضرات کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحیح حدیث ہے، انزل القرآن علی سبعۃ احرف۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قرآن کریم اتارا کیا ہے 7 احرف پر، 7 طریقوں سے قرآن کریم کو پڑھا جا سکتا ہے، اور یہ سارے طریقے اللہ تعالیٰ نے میرے اوپر نازل کیے ہیں اور مجھے بتائے ہیں کہ تم نے یہاں کس طریقے سے پڑھنا ہے، کس طریقے سے پڑھنا ہے، کس طریقے سے پڑھنا ہے۔ تو ہم چونکہ ایک طریقے کے پڑھنے کے عادی ہیں، لیکن جو ماہر قاری ہیں، بڑے قاری ہیں جی، ان کو وہ 7 طریقے آج تک آتے ہیں، خصوصاً عرب اور مصر یہ اس کام میں بڑا ماہر ہے۔ عرب اور مصری قاری جو ہیں وہ 7 طریقے سے، بلکہ 7 سے بڑھ کر 3 قراتیں جو ہیں وہ مشہورہ ہیں، تو وہ جو 3 قراتیں اور ہیں وہ بھی ان کو آتی ہیں۔ تو 7 قراتیں 7 طریقے سے قرآن کریم کو پڑھا جا سکتا ہے۔ مثلا آپ نے سنا ہوگا سبح اسم ربک الاعلی، اور کبھی موقع بنا ہو تو یوں بھی آپ نے سنا ہوگا سبح اسم ربک الاعلی، امالہ کر کے بھی اس کو پڑھتے ہیں، یعنی نیچے کھینچ کے بھی اس کو پڑھتے ہیں۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہاں پر مالک یوم الدین بھی پڑھا ہے، یعنی روز جزا کا مالک، اور ایک ملک بھی پڑھا ہے، ملک یوم الدین۔ تو ملک یوم الدین کا کیا معنی ہوگا؟ فرمایا ملک یوم الدین کا معنی ہے روز جزا، قیامت کے دن کا بادشاہ، اور مالک کا معنی مالک ہے اور ملک کا معنی بادشاہ ہے۔ مالک فرق ہے، مالک کہتے ہیں کسی چیز پر ایسا قبضہ کہ اس میں آدمی جائز تصرف کر سکے، اس کو کہتے ہیں مالک۔ مثلا یہ میرا رومال ہے، میں اس کا مالک ہوں، میں یہ جس کو چاہوں جیسے اس کو استعمال کروں، یہ میری مرضی ہے۔ تو کسی چیز پر ایسا قبضہ کہ اس قبضے کی وجہ سے آدمی اس میں جائز تصرف کر سکے، شرعی تصرف کر سکے، ہدیہ کرنا ہے، بیچنا ہے، یعنی اپنے پاس رکھنا ہے، جو بھی کرنا ہے وہ اس میں کر سکے، اس کو کہتے ہیں یہ مالک۔ تو قیامت کے دن کا مالک کون ہے؟ یہ اللہ جل جلالہ۔ اس میں ہر چیز، قیامت کے دن ہر چیز کی ملکیت، ایک ایک ذرے پر جو ملکیت ہے وہ کس کی ہوگی؟ اللہ کی ہوگی، اللہ مالک ہوگا۔ فرمایا کہ دوسرا معنی ہے ملک، ملک کا معنی بادشاہ۔ اب جو بادشاہ ہے تو اللہ آج بھی بادشاہ ہے، قیامت کے دن بھی بادشاہ اور حاکم ہوگا۔ بادشاہ وہ ہوتا ہے جس کا حکم چلے، اس کو کہتے ہیں بادشاہ۔ پاکستان کا جو بادشاہ ہے اس کا پاکستان میں حکم چلتا ہے، اسی طرح سعودی عرب کا فرما روا، اس کا سعودی عرب میں حکم چلتا ہے۔ تو بادشاہ وہ ہے جس کا حکم چلے۔ تو اللہ نے فرمایا مالک یوم الدین کہ قیامت کے دن بادشاہ کون ہوگا؟ اللہ، اور حکم کس کا چلے گا؟ جی اللہ کا چلے گا۔ تو ملک وہ ہے کہ جس کا حکم چلے۔ سورۃ الانفطار آپ پڑھ کر دیکھیں، اللہ تعالیٰ آخری آیت میں ارشاد فرماتے ہیں یوم لا تملک نفس لنفس شیئا، جس دن کوئی جی کسی جی کے لیے کچھ اختیار نہیں رکھے گا، کسی چیز کا مالک نہیں ہوگا۔ والامر یومئذ للہ،
اور حکم اللہ کے لیے ہوگا۔ اسی طرح فرمایا کہ حدیث پاک میں آتا ہے اللہ جل جلالہ اس زمین کو آسمان کو اپنی مٹھی میں لے لیں گے۔ اللہ کی مٹھی کیسی ہے؟ ہماری مٹھی کی طرح نہیں ہے، یعنی اپنے قبضہ قدرت میں لے لیں گے۔ اور اس کا ذکر 24ویں پارے میں ہے، وما قدر اللہ حق قدرہ والارض جميعا قبضته، اور ساری زمین اللہ کی مٹھی میں ہو جائے گی یوم القیامہ، والسماوات مطویات بیمینہ، اور آسمان یہ پیچیدہ کر یعنی لپیٹ دیے جائیں گے، اور یہ لپیٹ کر یہ کہاں آ جائیں گے؟ اللہ کے دائیں ہاتھ میں، یعنی ساری چیزیں اللہ کے قبضے میں ہو جائیں گی۔ تو اللہ جل جلالہ زمین کو آسمان کو اپنے قبضے میں لے کر پوچھے گا بتاؤ لمن الملک اليوم، آج کس کی بادشاہی ہے؟ آج ملک کس کا ہے؟ تو جواب سب کے سب خاموش ہوں گے، اللہ کی طرف سے جواب آئے گا للہ الواحد القہار، اللہ واحد قہار کا ہے، ساری بادشاہی اسی کی ہے، یہ بادشاہت اسی کی ہے۔ تو مالک یوم الدین اور ملک یوم الدین یہ دونوں طرح سے پڑھنا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ فرمایا اللہ جل جلالہ ہر چیز کا مالک بھی ہوگا، اور اللہ جل جلالہ کی ہر چیز پر بادشاہی بھی ہوگی۔ لیکن یہاں پر ایک شبہ ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ نے کہا کہ قیامت کے دن میں ہر چیز کا مالک ہوں گا، یا قیامت کے دن میں ہر چیز کا بادشاہ ہوں گا۔ اللہ تو آج بھی ہر چیز کا مالک ہے، یہ اللہ تعالیٰ قیامت سے پہلے بھی تو ہر چیز کا مالک ہے، اور اللہ تعالیٰ تمام بادشاہوں کا بادشاہ ہے، بڑا بادشاہ ہے۔ وہ جو حدیث میں نے بیان کی ہے کہ بتاؤ آج بادشاہی کس کی ہے، تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے بتاؤ زمین کے بادشاہوں، یہ جن کو میں نے بادشاہی دے رکھی تھی، بتاؤ آج کس کی بادشاہی؟ بادشاہوں سے بھی مستقل سوال ہوگا، بادشاہ سارے خاموش ہوں گے۔ تو بادشاہی تو آج بھی اللہ کی ہے، اور ملکیت تو آج بھی اللہ کی ہے۔ تو روز جزا کی تخصیص کیوں کی ہے کہ روز جزا میں اللہ مالک ہوگا، اللہ بادشاہ ہوگا؟ اس کا جواب مفسرین نے دیا ہے، فرمایا کہ یہ بات بالکل ٹھیک ہے کہ آج بھی بادشاہی اللہ کی ہے، آج بھی ملکیت کس کی ہے؟ اللہ کی ہے، لیکن اللہ نے ناقص ملکیت اور ظاہری ملکیت آج بھی دے رکھی ہے۔ یہ جی 5 مربع کا مالک ہے، یہ جی فلاں کی کوٹھی ہے، یہ فلاں کی دکان ہے، یہ فلاں کا یہ ہے، یہ فلاں کا وہ ہے، یہ سائیکل موٹر سائیکل کار یہ چیزیں یہ فلاں کی ہے۔ تو ایک ناقص اور ظاہری ملکیت اللہ نے دنیا میں انسانوں کو دے رکھی ہے، لیکن یہ حقیقی اور باطنی اور کامل ملکیت وہ اللہ جل جلالہ کی ہے۔ لیکن قیامت کے دن یہ جو ناقص ملکیت ہے یا یہ ظاہری ملکیت ہے یہ بھی کسی کی نہیں رہے گی۔ اس لیے اللہ نے فرمایا اس دن پوری ملکیت کس کی ظاہر ہوگی؟ وہ صرف میری ظاہر ہوگی۔ آج تو کہتے ہیں نا یہ مربع میرے ہیں، یعنی یہ فلاں میری ہے، یہ فلاں چیز، لیکن اس وقت میری شیری ساری ختم ہو چکی ہوگی۔ اس وقت کوئی نہیں بولے گا کہ کوئی چیز یعنی میری ہے، بلکہ سب کے سب مان لیں گے کیا کہ ہمارا کچھ بھی نہیں تھا، یہ سب کچھ کس کا ہے جی؟ یہ اللہ کا ہے۔ تو اس لیے فرمایا روز جزا کا مالک یہ اللہ ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، انشاءاللہ العزیز اس کا مفہوم ہم کل بیان کریں گے۔ پھر دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اپنی ذات اور اپنی صفات کا کامل یقین عطا فرمائے۔